ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو ایک جبر کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے، سیاسی طور پر بھی ظاہر ہے جو مسائل تھے ان کا ایک بڑا ہدف جو تھے وہ اہل بیت اطہار تھے، ائمہ اہل بیت اطہار تھے۔ تو اس ماحول کے اندر جس طرح حضرت امام باقر نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا اور وہ جو ویلیوز تھیں اہل بیت اطہار کی روایات تھیں ان کو کس طرح پریزرو رکھا، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کی ایک وہ شروع میں خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن کی جو سیاسی رنگ ہے اور حضرت امام حسین کا جو جرأت مندانہ انداز ہے، اس کا یہاں میں بڑا گہرا بیلنس نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ان سیاسی حالات میں براہ راست الجھنے کی جگہ سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سارے واقعات کو دیکھ رہے تھے، اگرچہ وہ واقعات اپنے منطقی انجام کی طرف جانے کی وجہ سے وہ خود اندرونی الجھاؤ اور خلفشار کا شکار تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نگاہ بینا ان تمام معاملات کو چیک بھی کر رہی تھی۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ غیر معمولی حیرانگی ہوگی جب حکومتوں کو بہت ہنگامی حالات بھی پیش آ گئے اور اجرائے سکہ پر جس طرح کی حکمت عملی دینے کی بات آ گئی، اس پر بھی آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا حوصلہ اور ظرف کتنا ہے۔ ایک طرف حکمرانوں کا ظلم، جبر، اور دوسری طرف امام پاک کی طرف سے ان کی رہنمائی، اور امام پاک کی طرف سے شفیق اور ایک شفقت والا انداز۔ بالکل ٹھیک، یعنی وہ جو آپ نے خوبصورت جملہ کہا کہ دین اسلام کی ویلیوز کی گہری نگرانی، تاکہ جہاں پوری امت پر مشکل پیش آ رہی ہے وہاں بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرنا، ٹھیک ہے، اور جہاں الجھاؤ کے معاملات پیش آ رہے ہیں وہاں اپنے دامن کو محفوظ کر لینا، اتنی گہری حکمت عملی پر پوری زندگی فیض رہ کر علم کی، معرفت کی، تقوی کی اور دین اسلام کی ترویج پر گامزن رہنا، یہ آپ کا بہت بڑا مجددانہ کردار لگتا ہے کہ آپ نے اس دور میں جس بیلنس کو، جس اپروچ کو اور جس توازن کو پروموٹ کیا کہ نہ کسی جگہ لچک لگ رہی ہے اور نہ کسی جگہ مقصدیت سے انحراف لگ رہا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو جامعیت کے ساتھ آپ نے کور کیا۔ تو وہ اچھی بات تھی کہ وہ سکہ کا اجرا جب ہونے لگا، ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ نے سکے پر جو الفاظ تھے اس میں کچھ ایسے ناروا الفاظ، کچھ ناپسندیدگی کے مظاہرات جب ہونے لگے تو آپ نے حکومت وقت کو مشورہ دیا، بلکہ آرڈر جاری کیا کہ آپ اس پر ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھیں، تاکہ دین کی جامعیت کا رنگ بھی سامنے آئے، تاکہ نظریے کا بھی پتہ ہو اور کردار کا بھی پتہ ہو کہ ان دونوں چیزوں کا ہم نے آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو اسلامی ریاست کا سکہ جاری ہوا، یعنی یہ پہلا سکہ تھا جس پہ اسلامی ریاست کی طرف سے آفیشیلی کچھ لکھا گیا، بالکل ٹھیک، انسکرائب کیا گیا، اور وہ سکے کی بنیاد رکھنے والی بھی آپ کی صفت باقریت سامنے آئی، یعنی کہ امام باقر کی رہنمائی میں، اہل بیت اطہار کی رہنمائی میں جو اسلامی ریاست کے سٹیٹ سمبلز ہیں ان میں سے ایک سٹیٹ سمبل کا فیصلہ ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ حکومت کی، آپ جو بھی کہہ لیں، حکومت کو بھی ان باتوں کا اندازہ تھا کہ جب ہم مشکل ترین حالات میں پھنس جائیں تو سوائے اس گھر کے مسئلے کا حل بھی کہیں نہیں نکلتا، رہنمائی یہیں سے ملے گی، رہنمائی یہیں سے۔ پھر ان کی بھی فراخ دلی دیکھیں کہ ان سارے مسائل کے باوجود بھی برموں کا فیصلہ دینا اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی ان کا ترم امتیاز رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ جو شاعر اسلامی ہیں ان کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں نا، جب سکے پہ انہوں نے ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھوایا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھوایا، تو اس کا مطلب ہے سکہ ایک ایسی چیز ہے اس نے ہر شخص کے ہاتھ میں تو رہنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، غریب ہے، امیر ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، تو جو بیسک
اسلام کی پہچان ہے عقیدہ توحید اور رسالت، جب آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے گا تو کبھی تو آپ کے اندر احساس بیدار ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک میں جملہ کہوں کہ پاکستان کی پارلیمان کی پیشانی پہ جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے امام باقر کے فیضان کا تسلسل ہے، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ بالکل سبحان اللہ۔ وہ خوبصورت ہم نے شاعر اسلام کی حفاظت پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں قبلہ پیر سے بہت خوبصورت جملہ ادا کر رہے تھے، حج کے موقع پر چونکہ حج قریب ہے، آپ کا جو انداز عبادت تھا اور جو مناجات کا رنگ تھا، جو گہری کیفیت ہوتی تھی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت جملے ادا کیے حج پر۔ ٹھیک ہے بھئی حج بنیادی طور پر کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک مسلمان بندے کے باطن کی یہ کیفیت رہتی ہے، ٹھیک ہے چلو میں اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو اس مظاہر قدرت کو دکھانے کے لیے حج رکھا گیا۔ یہاں خانہ کعبہ پر آ کر انوار الہیہ کی بارش کو بھی دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ قدمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت بھی کر لیں، اس کے علاوہ حجر اسود کو جو گناہوں کو چوس لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آ کر زیارت کر لیں اور اس حدود میں رہیں۔ آپ حیران کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہر بندے کا خانہ کعبہ کی زیارت کا شغف، آنے جانے کا شغف اور وہاں بیٹھ کر مناجات کرنے کا قبلہ تنولی سے وہ رنگ ہے۔ اگر مسلمان اس رنگ کو پڑھیں اور اس میں ڈوب کر دعا کریں، پتہ چلے گا بندگی ہوتی کیا ہے۔ اجتماعی توبہ کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات میں جس طرح منتشر ہو گئے ہیں اور وحدت امت کی جگہ پر ہم بالکل ہی منتشر ہیں اور زندگی میں دین کا معیار کوئی نہیں رہا، تو ان مناجات کو اگر پڑھ لیں، ٹھیک ہے سن لیں، ٹھیک ہے ایک بندے کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، وہ رنگ بھی بڑا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔